ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ ننیال کی طرف والے سب مامے ماسیاں، نانے نانیاں ہوا کرتی تھی، اور ددیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں، پھوپھیاں، دادے دادیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گھاس کی کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑیاں دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی من مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہوتی تو دلہن کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوں، کیونکہ کچھ جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گڑھے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی۔ مکئی کٹائی ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارتی ہو۔ کتنے پاگل ہوتے تھے، گندم کی بوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو داڑیں مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہوتی کہ کس کا کون مر گیا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن نسل کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے اور رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی بلکہ برادری تھی، قبیلہ تھا، اور پھر قبیلوں میں بھی ایک خاندان تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دستے گریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا پیڑ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب وہ نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیل دار تک رسائی حاصل ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم اپنے وہ متاع جسے محبت کہتے تھے وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا صبر تو زہر لگنے لگا۔ اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں، انسان انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے دو بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا، ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔
اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجوہات ڈھونڈنے میں لگے تھے، پھر قدرت نے بھی ہمیں معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مات داڑھ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے، اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی، اب ڈھونڈنا پڑتا کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی فرد ایسا بھی ہے جس پر کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرے اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہمارے توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری اور قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج ہی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی کا سہاگ نہ اجڑے، کسی کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر پہنچ جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا ہے۔